نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 10، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، ہرگز نہ کام آئیں گے، عنہم ان کو، اموالہم ان کے مال، اس میں کرنسی، سونا چاندی، جانور مویشی اور دیگر چیزیں آتی ہیں، یعنی ساری چیزیں آ جائیں گی، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، وقود ایندھن ہے، الناری آگ کا۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ کی آیات کو نہیں مانا، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے مال ان کے کسی کام نہ آئیں گے۔ یہاں مال کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ مال کی محبت، مال کے شوق کی وجہ سے انسان بعض اوقات اللہ کی آیات کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت ہے، کام کاروبار، یہ ہمیں اللہ کی طرف آنے سے روکے ہوئے ہیں۔ ہم ان چیزوں میں اتنے مگن ہیں، اتنے بیزی ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، شوق بھی نہیں، کیونکہ سارا دل تو وہاں لگ گیا۔ لیکن قیامت کے دن جتنے بھی خوبصورت گھر بنا لیے، محل بنا لیے، جتنا بھی مال کما لیے، جتنے بھی خوبصورت بینک بیلنس جمع ہو گئے، جتنا بھی سونا چاندی کرنسی اکٹھا کر لیا، وہاں بات نہ بنے گی، وہ کچھ کام نہ آئے گا، کچھ فائدہ نہ دے گا۔ قیامت کے دن یہ سارے اکٹھے کر کے اللہ کے آگے رکھے گئے، اللہ قبول نہ کرے گا، کچھ فائدہ نہ دے گا۔ دوسری چیز اللہ کی طرف آنے سے روکتی ہے، اور وہ ہے اولاد، وہ بھی کام نہ آئے گی۔ من اللہ شیئم، اللہ سے کچھ بھی۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے خدا کو نہ بھولنا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں خدا سے غافل کرتے ہیں۔ جن کا مال زیادہ ہوتا ہے یا بچے اچھے ہوتے ہیں اور لوگ امپریس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو ان کے مال اور اولاد امپریس نہ کریں۔ اللہ چاہتا ہے ان کو ان کے ذریعے سے عذاب دے دنیا میں بھی، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کفر کی حالت میں ہو۔ استغفر اللہ۔ منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو حقیقی اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی محبت نہیں تھی، ان کی ساری توجہ مال اور اولاد کے سجانے بنانے میں تھی اور ان کی ترقی دینے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان چیزوں پر نہ لگو۔ کفار مکہ بھی یہ کہتے تھے ہم تم سے زیادہ ہیں مال اور اولاد میں۔ لوگوں کو دونوں چیزوں کا بہت ہی غرور تھا کہ ہمارے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ مال اور اولاد کی کثرت انسان کو غرور میں ڈال دیتی ہے، انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، پھر انسان دوسروں کو خطر میں نہیں لاتا۔ لیکن کل قیامت کے دن یہ دونوں چیزیں کام نہ آئیں گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تمہارے مال اور اولاد ہیں جو تمہیں ہم سے قریب کر دیں گی، مگر جو ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہی لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے۔ وَقَدَ يَقِدُ، آگ کے بھڑکنے کو کہتے ہیں، یعنی جیسے پہلے پارے میں آیا تھا نا سورۃ البقرہ میں
انسان ایندھن بنیں گے، یہاں بھی آیا انسان کے جسموں سے شعلے نکل کر رہے ہوں گے۔ جہنم کو جلانے اور اس کی آگ کو بھڑکانے میں خود انسان کام آئیں گے۔ جیسے آپ نے کبھی لکڑی جلائی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا لکڑی جلنے کے تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے، آگ دھیمی پڑتی ہے، تو لکڑی ڈالتے ہیں پھر اور بھڑکتی ہے۔ اسی طرح جہنم کی آگ کے بارے میں آتا ہے وہ کم نہیں ہوگی، کیونکہ انسان خود اس کی آگ بھڑکا رہے ہوں گے۔ اور ویسے بھی انسانوں کے جسم میں ایسے مادے موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے آگ بھڑکتی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، آمین۔